اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے شروع کریں گے۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو رہا ہے۔ یہ خطاب 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک مسلسل 10 رکوعات پر مشتمل ہے۔ بنی اسرائیل کے بطور سابقہ امت ایک مسلمہ حیثیت تھی جن کو یہاں پر دعوت دی جا رہی ہے۔ وہ بھی مسلمان ہی تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کافر ہو گئے تھے۔ اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ ان سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ بنی اسرائیل میں کثیر تعداد میں انبیاء آئے۔ بنی اسرائیل میں 3 کتابیں تورات، زبور اور انجیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی۔ بڑے بڑے علماء ان میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بے انتہا احسانات کیے تھے۔ قرآن مجید کے نزول کے وقت ان پر عروج و زوال کے 4 ادوار آ چکے تھے۔ 2 بار انہیں عروج حاصل ہوا۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات اور احسانات کیے اور 2 بار انہیں اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی وجہ سے سزا دی گئی۔ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت وہ اپنے زوال کے دور میں تھے۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 40 سے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی۔ واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے وعدے کو پورا کرو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّیَ فَارْہَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کے بچوں، اذکروا نعمتی، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، تم کو انعام کی تھی۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرو اور اس پر شکر ادا کرو کہ میں نے تمہارے میں انبیاء بھیجے، تم پر اپنی کتابیں نازل کی، شریعت عطا کی، تم کو خوشحالی دی، تمہارے میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جیسے نبی اور بادشاہ بھیجے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جیسی بادشاہت دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے انعامات ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُمْ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، تم میرے وعدے کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان کی نبوت کو تسلیم کریں گے اور شریعت قائم کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو ان کا وعدہ یاد کروا رہا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے عہد کیا تھا کہ میں تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کروں گا اور تم پر مزید انعامات اور احسانات کروں گا۔ وَإِيَّیَ فَارْہَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو، صرف مجھ ہی سے خوف کھاؤ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّیَ فَاتَّقُونِ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔
ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم بھی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کی عوض تھوڑی سی قیمت وصول نہ کرو۔ وإیایا فاتقون، اور صرف میرا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اس قرآن پر جو تصدیق کرتا ہے تورات کی اور انجیل کی۔ سورہ مائدہ میں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے نازل کی تورات جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ تورات اور انجیل میں خبر دی گئی تھی، بنی اسرائیل کو بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی صورت میں اپنی آخری الہامی کتاب نازل کرے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بنو، یعنی تم قرآن کی تکذیب کرنے والے اول نہ بنو۔ تمہیں تو سب معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تم تو آخری نبی کے انتظار میں تھے، ان کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اس نبی آخر الزماں کے واسطے سے ہماری مدد فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما۔ لیکن اب تم ہی سب سے پہلے اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہو، اور تم ہی سب سے بڑھ کر اس کے دشمن ہو گئے ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور میری آیات کی تھوڑی سی قیمت وصول نہ کرو۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کے احکام ہیں، ان کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو۔ اللہ کے احکام تو اتنے قیمتی ہیں کہ ساری دنیا کا مال و متاع بھی ان کے مقابلے میں حقیر ہے۔ تم ان کو صرف اس لیے رد کر رہے ہو کہ کہیں تمہاری حیثیت، تمہاری مسندیں اور تمہارے عہدوں پر کوئی آنچ نہ آئے۔ یہ تو حقیر سی چیزیں ہیں، یہ دنیا کا سامان ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں۔ وَإِیَّایَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھے سے ڈرو، میری پکڑ سے ڈرو، میرے عذاب سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ حق کو چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ جب اہل مکہ اور ارد گرد کے لوگ یہود علماء سے مذہبی معاملات اور مسائل پر رائے لینے کے لیے آتے تو وہ ان کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے تھے، وہ حق کو چھپاتے تھے۔ جب لوگ قرآن پاک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے تو وہ پوری طرح انکار بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ ایسا گھما پھرا کے جواب دیتے کہ وہ کنفیوز ہو جاتے۔ وہ کہتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تو ہیں اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن صرف یہ امیین کے لیے ہے، یعنی عربوں کے لیے ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی نہیں ہیں، یعنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھپاتے تھے، وہ سچ کو چھپاتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہی وہ آخری نبی ہیں جن کے بارے میں تورات اور انجیل میں بشارت دی گئی تھی، اور اللہ سے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا۔ یہود علماء قرآن پاک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے محض دنیاوی مصلحتوں کے پیش نظر قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی ظاہری اور باطنی طور پر نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز سے ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا ہے اور اس کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی مستحق لوگوں کو زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال میں عائد کردہ فریضہ ہے۔
جس کو صاحب استطاعت ہر سال مقررہ شرح کے مطابق ادا کرتا ہے۔ ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہود نے رکوع کو اپنی نماز سے خارج کر دیا تھا اور باجماعت نماز ان کے ہاں سے ختم ہو گئی تھی۔ اس آیت کے ذریعے انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ اس آیت میں علماء بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے منافقین کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور مسلمانوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائیں اور پورے طور پر اللہ کی بندگی اختیار کر لیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ ان آیات کا اصل مخاطب علماء یہود ہیں، جو لوگوں کو تو تقویٰ اور پارسائی کی تعلیم دیتے تھے، لیکن ان کا اپنا کردار اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ لوگوں کو سچائی کی پیروی کرنے کا حکم دیتے تھے، لیکن جب سچائی ان کے سامنے آئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا تو خود سب سے پیچھے رہ گئے۔ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور خود عمل پیرا نہ ہونا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ رویہ ہے۔ جب دین ایک پیشہ بن جاتا ہے تو دین کو لے کر چلنے والے زبان سے جو کچھ کہتے ہیں وہ ان کے عمل میں نہیں ہوتا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے خود نہیں ڈرتے، لیکن دوسروں کو اس کی تلقین کرتے ہیں۔ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اپنی عملی زندگی اس کے خلاف ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے یہ دوگلا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ ہدایت اور عمل کا آغاز اپنی ذات سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کے دن ان لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ اور زبان کاٹے جا رہے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بے عمل عالم ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو آگ میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، وہ انہیں لے کر ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی میں گھومتا ہے۔ اس کے گرد جہنمی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں، تجھے کیا ہوا ہے؟ کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں، لیکن میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو عمل سے خالی اور زبان کے رسیلے لوگ پسند نہیں، اس لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، افلا تعقلون کہہ کر یہ احساس دلایا ہے کہ کتاب کی تلاوت کرنے کے باوجود نہ قول کی سچائی سیکھی ہے اور نہ عمل کی۔ اگر تم عقل سے کام لو، غور و فکر کرو، تو تمہیں اس گھناؤنی حرکت کا اندازہ ہوگا کہ تم دوسروں کو وہ بات کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ خود عمل کر کے عملی طور پر یہ سچائی سے دور ہو جاتے ہو۔ بے عملی کے ساتھ نیکی کا حکم دے کر قول سے بھی سچائی سے دور ہو جاتے ہو۔ اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور بے شک نماز بہت بھاری ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں بھاری۔ اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز سے مدد لینے کا حکم دیا ہے۔ صبر کیا ہے؟
صبر ہے اپنے نفس کو برائی سے روکنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے روک لینا اور پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے نفس کو پابند کرنا، اس کی تقدیر پر صبر کرنا اور اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کرنا۔ ہر معاملے میں صبر کے ذریعے بڑی مدد ملتی ہے۔ جو کوئی صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق سے نواز دیتا ہے۔ اسی طرح نماز ایمان کی میزان ہے اور فواحش اور منکرات سے روکتی ہے۔ ہر معاملہ میں نماز سے مدد لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو فوراً نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ نماز بندے اور رب کے درمیان ایک خاص ملاقات ہے۔ انسان کی روح نماز سے غذا حاصل کرتی ہے، قوت حاصل کرتی ہے۔ یہ قوت، یہ تعلق دنیا کے تمام مال و اسباب سے زیادہ قیمتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ بے شک نماز بہت بھاری ہے، یعنی نماز کی پابندی ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے جو آخرت کے بارے غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ نماز خضوع و خشوع کرنے والوں کے لیے آسان ہے اور ہلکی ہے۔ وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ نماز ایک ٹیسٹ ہے کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجود میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور وہ ان کو اعمال کی جزا دے گا۔ یہ یقین عبادت کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ یقین کہ ہم اپنے رب سے جزا پائیں گے مصائب کو آسان کر دیتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے۔ جو انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ لوٹ کر جاتا ہے۔ ہم سے پہلے بہت سے لوگ دنیا میں رہے ضرور لیکن مستقل نہیں۔ اگر وہ لوٹ گئے تو ہمیں بھی لوٹ کر جانا ہے۔ اس کائنات پر غور و فکر کرنے سے، مختلف اشیاء کے فنا ہونے سے، موسموں کے بدلنے سے، دن اور رات کے آنے جانے سے، سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے انسان کو اپنے لوٹ جانے کا احساس رہتا ہے۔